بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الیکشن 2024 کے حوالے سے لیٹسٹ کیا صورتحال ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سینئر صحافی سید آصف علی شاہ صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ اس وقت جو شسب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے گو کہ الیکشن سے اس کو آؤٹ کرنے کا ایک اہتمام کیا جا رہا ہے ایسے ہی, لیکن دوسری طرف اس کی الیکشن مہم کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے. ایسے ہی رہنماؤں کو آزاد کرانے کے لیے, بلے کا نشان واپس لینے کے لیے, یا کاغذات نامزدگی کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عدالتوں میں اور ادھر ادھر اس کا ایک شور شرابہ ہے. باقی جماعتیں ابھی تک الیکشن کمپین ہی نہیں شروع کر سکیں. ایسے ہی. تو یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کے اپنا بلے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا, جی جی, اس کے اوپر کیا دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. الیکشن کے حوالے سے جس طرح ورکنگ چل رہی ہے اس میں تو واقعی ابھی جان نہیں ہے, کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی, نہ سوائے تحریک انصاف کی بلکہ دوسری پارٹیوں کے زور و شور سے اپنی کمپین نہیں کر رہی. نہ ہی ابھی تک ترانے بنے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ چلائے جائیں, نہ ہی ابھی ٹی وی پہ ایڈ چل رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی بڑے جلسے ہو رہے ہیں. تو یہ ابھی واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. شاید اس کی بڑی وجہ موجودہ جو پیپر مسترد ہونے کے منظور ہونے کا پروسیس ہے وہ بھی ختم ہوا ہے, اور ابھی جب تک پلاٹ الاٹ نہیں ہو گئے نشان تب تک شاید ایسی صورتحال نہ بنے. اور یہ 13 جنوری کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ بڑے زور و شور سے کمپین ہوگی, جو بھی 20-25 دن ہوگی, کیونکہ تقریباً 35 دن رہ گئے ہیں اس الیکشن کے لیے. تو دوسرا آپ نے جو بات کی ہے بلے کے حوالے سے, پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ بڑی افراتفری میں کرے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو یہ منہ کی کھانی پڑی الیکشن کمیشن سے. اور الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. پھر میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ پہلی ہی پیشی کے اندر یہ کیس اٹھ جائے گا, چونکہ آلریڈی ایک کیس موجود تھا ریٹرننگ آفیسر کے وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کا. تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ پورے پاکستان کا فیصلہ نہیں کر سکتی, لہٰذا یہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی ٹریننگ کو روکا جائے. اور وہی حال ان کو منہ کی کھانی پڑی پشاور ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی 2 دن پہلے بلہ ان کو ملا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی بلہ ان کو واپس کرنا پڑ گیا. تو یہ وہی ہوگا, چونکہ اس میں الیکشن کمیشن کو سنا نہیں گیا تھا. وہ ان کا موقف بڑا بھاری تھا, بڑا بہترین موقف تھا کہ ہمیں تو سنا نہیں گیا, وان سائڈ ہو کے اس کو آپ نے فیصلہ سنا دیا. ایک تو ہمیں سنا جائے, اور دوسرا ہائی کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ وہ پورے پاکستان کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اچھا, بیرسٹر گور نے کل یہ کہا تھا کہ جی ہم اب سپریم کورٹ جائیں گے. حالت صورتحال یہ ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ کا یہ ابھی تو عبوری فیصلہ ہے, ایسے ہی ڈیٹیل فیصلہ تو 9 جنوری کو پھر جو سماعت ہوگی اس کے بعد آئے گا. ایسے ہی. تو اس سے پہلے اگر یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو وہی ریجیکٹ ہو جائے گا. ایسے ہی. ان کو اصل میں مجھے سمجھ نہیں آئی. ماشاء اللہ بیرسٹر گور صاحب بیرسٹر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم تو نالائق سے لوگ ہیں, لیکن یہ بات ان کو یاد دہانی کرنی چاہیے تھی کہ کچھ ٹیکٹرس ہوتے ہیں کیس کو آگے بڑھانے کے لیے, تو وہ ڈیلے ٹیکسز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ان کا اس وقت ایشو ہے ڈیلے ٹیکسز والا نہیں ہے. ان کو تو جلد از جلد راتوں رات دن بدن اس کا فیصلہ جلد از جلد کروانا ہے. تو یہ اس کے لیے ڈیلے ٹیکسز استعمال کریں. دیکھیں, جب آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں ہو گیا, آج انہوں نے پھر آج کے دن لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, اپیل دائر کی ہے کہ جی ہمیں الیکشن بلہ واپس کیا جائے. تو انہوں نے اس کو کیس کو سنا ہی نہیں ہے, کنسیڈر ہی نہیں کیا, تو وہاں سے بھی منہ کی کھانی پڑی. تو ان کو اصل میں چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتے, بھلے فیصلہ ان کے خلاف آتا, بھلے ان کے حق میں آتا. نہیں, ہائی کورٹ کا کیا موقف تو سامنے آیا ہوگا نا, کس بنا پہ ریجیکٹ کی ہے. انہوں نے سننے سے انکار کر دیا. وہی موقف تو وہی ہوگا نا کہ جو پورے پاکستان کا فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کر سکتا ہے, اپنی حدود سے باہر یا تجاوز نہیں کر سکتا. تو اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ پارٹی بھی ریجیکٹ ہو گئی ہاں جی الیکشن کمیشن سے. بالکل صحیح. تو اب کیا کسی اور پارٹی کو یوز کریں گے یا آزاد امیدوار کو اون کریں گے؟ ایک پیشین کوئی تو ہے, ایک اسیسمنٹ تو کی جا سکتی ہے
کہ کسی اور نشان سے یہ اپنے آپ کو کر دیں اتحادی کسی پارٹی کے ساتھ مل کے اس کا نشان یوز کر کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ استعمال کر سکیں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، چونکہ جب آپ پیپر جمع کرتے ہیں تو کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے جمع کراتے ہیں اور پارٹی آپ کو نشان منتخب کرتی ہے، پارٹی الاٹ کرتی ہے آپ کو. لیکن ابھی انہوں نے کسی پارٹی سے نہیں کرائے. دیکھیں قلم دعا بھی ہے، باقی ان کی جو دوسری پارٹیاں اتحادی پارٹیاں ان کا نشان جو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا نظر آ رہا. نہیں، قلم دوات کا جو معاملہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ شیخ صاحب سے خفا ہے خان صاحب. میں وہی کہنا نا کہ کسی اور اتحادی پارٹی ہاں دوسری دو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کی بات چیت آج کل لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایک ہے MWM جی جس کے رہنماؤں نے کل پرسوں پریس کانفرنس کر کے بڑا یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور آخری ٹائم تک رہیں گے. صحیح. اور وہ پچھلے 5 سال کے ساتھ بھی سال سے بھی ان کے اتحادی ہیں. اتحادی بے شک. اور ان کا انتخابی نشان ہے خیمہ. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جو آزاد اراکین ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں امیدواران ہیں ان کو یہ اون کریں اور وہ الیکشن کمیشن میں اپنا درخواست دیں کہ جی ہم فلاں پارٹی سے ہیں لہذا ہمیں فلاں انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. صحیح. اور اسی طرح تیسری پارٹی ہے عوامی راج پارٹی جو جمشید دستی کی ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن سے. صحیح. تو اس کو شاید اون کر لیں. نہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے چونکہ عام پبلک جو ہے نا جتنا ابھی تک کمپین چلی ہے جتنی ورکنگ ہوئی ہے وہ ساری ہوئی ہے بھلے ہوئے. ہمارے آپ کو پتہ ہے عوام کتنی پڑھی لکھی ہے، 25 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب تک بھلا ان کو نظر نہیں آئے گا تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. جب ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو یا تو ووٹ مسترد ہو جائے گا یا ڈالا ہی نہیں جائے گا. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری آپ نے جو بات کی باقی جب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے تو ہر وہ کیا پیمانہ ہوگا کیا میکنزم ہوگا جس میں وہ بندہ کہے گا جی میں اس پارٹی کا امیدوار ہوں. چونکہ اس وقت تو ہر بندہ سوشل میڈیا وہی سوشل میڈیا جو ان کی طاقت بنا تھا طاقت ہے وہی سوشل میڈیا ان کو لے ڈوبے گا. چونکہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ کہے گا میں پارٹی کا حقیقی امیدوار ہوں. جیسے کہ آپ نے اکثر دکانوں پہ دیکھا ہوگا اصلی دکان بہترین دکان سب سے پرانی دکان بس اس طرح کے لیول لگیں گے کہ جی میں حقیقی امیدوار ہوں تحریک انصاف کا، جی میں بلے کا امیدوار. وہ اس طرح کی گورنمنٹ ہو جائے گی جس کو ہم عام طور پہ یا اگر اس کو کوزے میں بند کریں تو پارٹی منشر ہو چکے گی. 13 جنوری کا پارٹی کا وجود ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اگر بلا ان کو نہیں ملتا تو. اچھا یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ جی جو آزاد آ جائیں گے کسی نہ کسی انداز سے جی ان کی تو پھر گولیاں لگیں گی. ہارس ٹریڈنگ تو ٹکا کے ہوگی نا. ایسے ہی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا کردار اہم نہیں ہو گیا؟ نہیں اس میں دیکھیں اب میں نے شاید اس نے بات یہ کی تھی لاسٹ ولاگ میں کہ ان کی کوئی بڑی قیادت جو ہے نا وہ سامنے نہیں ہے، یا روپوش ہے یا جیل میں ہے. سیکنڈ لیول کوئی نہیں ہے، تھرڈ لیول بھی کوئی نہیں ہے. فورتھ لیول جو لوگ آئیں گے اول تو وہ جیت نہیں سکیں گے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جیتنا. اور اگر اس میں سے 5% 10% جیتیں بھی تو وہ بھی اپنی جو ہے نا قیمت لگوائیں گے اور جہاں پہ ان کو اچھی قیمت ملے گی وہاں پہ چلے جائیں گے. چونکہ آگے جب ان کو عمران کا اور اس پارٹی کا مستقبل نظر نہیں آئے گا تو لامالا وہ کہیں نہ کہیں جگہ ڈھونڈیں گے، کوئی نہ کوئی کنارہ ڈھونڈیں گے اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو ناظرین آپ نے دیکھا پروگرام انتخابات کے حوالے سے، اس کے بارے میں ضرور ہمیں اپنی رائے بھی دیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے تاکہ ہم آپ کی آراء کی روشنی میں مزید پروگرام کو بہتر کر سکیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.